نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک دیسی لیب سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی گھنٹی پر پریس کر لے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستوں، آج بات کر لیں گے چینی علم الاعداد کے ذریعے اپنا مستقبل جاننے کا بہت ہی آسان طریقہ۔ کوئی بھی سوال ذہن میں آ جائے، آپ اس علم کے ذریعے بآسانی اس کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں اور انشاءاللہ صحیح بھی ہو جائے گا۔ سامعین، چینی علم الاعداد کے ذریعے مستقبل سے متعلق کسی بھی سوال کا جواب جاننے کے لیے سوال کو ذہن میں رکھ کر نیچے دیے گئے اعداد سے کوئی بھی 8 اعداد منتخب کر لیں۔ آپ کسی عدد کو ایک سے زائد بار بھی منتخب کر سکتے ہیں، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8، ان میں سے کوئی بھی، بھلے آپ اس کو الٹا کر کے لے لو یا سیدھے لے لو، جیسے بھی لے لو۔ اب اپنے منتخب شدہ اعداد کو آپس میں جمع کر لیں۔ جمع کرنے سے آپ کے پاس 8 سے لے کر 64 کے درمیان کوئی بھی عدد بطور جواب آ سکتا ہے۔ جو عدد بھی جواب آئے تو نیچے جو آپ کو بتا رہا ہوں اور دے بھی رہا ہوں، جا کر دیکھے اور اس عدد کے سامنے دیکھ لے کہ کیا لکھا ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ یہی آپ کے ذہن میں موجود سوال کا آپ کا جواب ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ اعداد منتخب کیے، 1 2 3 4 5 8 3 5 4۔ اب ان کو آپس میں جمع کیا تو 31 بن گئے، یعنی 31 کو آپ نے ان سب کو بیچ میں جمع کر لیا۔ 1 جمع 2 جمع 3 جمع 5 جمع 8 جمع 3 جمع 5 اور جمع 4 کر لیا تو یہ کتنے بن گئے؟ 31 بن گئے۔ اب اس کا جواب آپ کو کیا ملا؟ یہ ایک ایگزامپل ہے، مثال ہے۔ اس کا جواب یہ آپ کو ملا کہ فی الحال ہر چیز آپ کی کامیابی اور خوشی کے لیے سازگار ہے، ہمت کر کے آگے بڑھیے، آپ کی منزل دور نہیں۔ یہ تو ایک مثال تھا اور اس کا جواب بھی میں نے آپ کو دے دیے۔ اس طرح آپ بوقت ضرورت اپنے ذہن میں موجودہ کسی بھی سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جو اعداد جن کے معنی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اعداد کے معنی: 8 کا معنی ہے کسی بات میں آپ بہت جلد کامیاب ہونے والے ہیں، لیکن محتاط رہے، آپ کی خوشی رنج میں بدل سکتی ہے۔ برے وقت سے ہر وقت خبردار رہے۔ اور 9 کا مطلب ہے آپ پر عنقریب ایک مشکل امتحان آ سکتا ہے جو آپ کی شخصیت سے متعلق ہے۔ ایسے وقت میں اپنے کسی مخلص دوست سے مشورہ لے، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے ذہن سے بھی کام لے۔ اور 10 کا مطلب ہوگا دنیا جو کہتی ہے کہنے دے، وہ وقت دور نہیں جب آپ کی شہرت کافی پھیل جائے گی، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اگر 11 آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا ہو سکتا ہے آپ کی پیچیدگیوں میں مزید اضافہ ہو جائے، مگر آپ کو چٹان کی طرح اپنے ارادے پر قائم رہنا چاہیے۔ عنقریب آپ کے مالی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر 12 آ جائے تو آپ کے حالات بہت جلد سدھر جائیں گے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اگر 13 آ جائے تو کسی واقعے کا آپ پر بڑا اثر ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ کو غیر متوقع خوشی نصیب ہوگی۔ اگر حاصل جمع آپ کو 14 مل جائے، ایسے اثر اور صحبت سے دور رہے جو آپ کی ہمت کو گرن لگا دے۔ بعض اوقات آپ کی جذبات بھڑک اٹھیں گے، اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ اگر حاصل جمع 15 آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا آپ کو غیر متوقع طور پر کچھ پریشانی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو خود بھی معلوم نہ ہوگی۔ اگر 16 حاصل جمع آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا اگر آپ نے اپنی عادات اور خصائل کو بر وقت نہ سدھارا
اور اپنے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی پیدا نہ کی تو آپ مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اگر 17 آ جائے تو کامیابی و کامرانی عنقریب آپ کے قدم چومنے والی ہے، اور اس فتح کا انحصار آپ کی محنت پر ہے جو آپ لگاتار کئی سال سے کر رہے ہیں۔ اگر 18 آ جائے، یہ ایک خطرے کی علامت ہو سکتی ہے، ایک مصیبت آپ کی راہ دیکھ رہی ہے جو آپ کے کسی قریبی دوست کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر 19 آ جائے، یہ ایک نہایت سازگار علامت ہے، آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشی پیدا ہونے والی ہے جو محبت کے سلسلے میں ہوگی۔ اگر 20 آ جائے، آپ کے لیے زندگی کا میدان کھلا ہے، عقل و ہوش سے ہر بات کا جائزہ لے اور کسی کام کرنے سے پہلے 3 بار سوچ لے۔ اگر 21 آ جائے تو آپ کے لیے سوائے کامیابی کے اور کچھ نہیں، آپ دولت، شہرت اور مسرت کے مالک بنیں گے، بس کوشش جاری رکھیں۔ اگر 22 آ جائے، مستقبل میں کچھ سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں، آپ پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، لیکن کسی حقیقی دوست کی مدد آپ کی رہنمائی کرے گی۔ اگر 23 آ جائے تو آپ کی خواہشات اور ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کی والدین کی دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ اگر 24 آ جائے تو اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کسی کی مدد یا سہارا نہ ڈھونڈے، ہر معاملے میں اپنی ذات پر انحصار کرے۔ اگر 25 آ جائے تو اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے آپ بہت بڑا موقع ہاتھ سے کھو سکتے ہیں۔ اگر 26 آ جائے تو آپ اپنے دوستوں اور ہم پیشہ لوگوں سے خبردار رہے، ایک مصیبت آپ کے راستے میں حائل ہو سکتی ہے۔ اگر 27 آ جائے، آپ اپنے ارادے پر کاربند رہے اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ کوئی آپ پر ہنستا ہے، اور آپ وہ کام کرنے والے ہیں جو کوئی اور نہیں کر سکا اور جو آپ کے لیے دولت اور مسرت کا باعث بھی ہوگا۔ اگر 28 آ جائے، یہ بڑا خوش نصیب عدد ہے، آپ بالکل نہ گھبرائے اور اس کا کام پر جمے رہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اگر 29 آ جائے تو آپ بہت جلد غصے میں آنے سے محتاط رہے، ان باتوں سے پرہیز کرے جو آپ کے غصے کو بھڑکا دینے والی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ غصے میں آپ ایک شاندار موقع ہاتھ سے کھو دیں۔ اگر 30 آ جائے، جب تک آپ مضبوط ارادے اور بلند ہمتی کو اپنے کردار میں شامل نہ کریں گے، آپ ان مرحلوں میں کامیاب نہ ہو سکیں گے جو آپ کی ہمت کا امتحان لے رہے ہیں۔ اگر 31 آ جائے تو فی الحال ہر چیز آپ کی کامیابی اور خوشی کے لیے سازگار ہے، ہمت کر کے آگے بڑھیں، آپ کی منزل دور نہیں۔ اگر 32 آ جائے تو آپ کو ایک کٹھن مرحلے سے گزرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کی مالی پوزیشن گر سکتی ہے، مناسب منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اگر 33 آ جائے، آپ سنہرے خواب دیکھتے رہتے ہیں جو آپ کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکیں گے جب تک آپ انہیں عملی جامہ نہ پہنائیں۔ اگر 34 آ جائے، آپ کو بہت جلد کوئی سفر کرنا پڑ سکتا ہے، یہ سفر نہایت خوشگوار ہوگا۔ اگر 35 آ جائے، آپ کو کسی با اثر شخص سے مدد ملنے والی ہے جس کی ملاقات آپ سے غیر متوقع طور پر ہوگی۔ اگر 36 آ جائے، آپ کے لیے شادی نہایت زبردست اثر رکھتی ہے جس کے بعد آپ کی زندگی میں نہایت خوشگوار انقلاب آ سکتا ہے۔ اگر 37 آ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ ناکامی کا منہ دیکھنے والے ہیں جو جلد سامنے آ سکتی ہے، بہرحال آپ کو ایک اڈیر عمر کی عورت سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر 38 آ جائے، آپ کو چند اداسیاں یا دل ٹوٹنے کے واقعات پیش آنے کے امکانات موجود ہیں۔ اگر 39 آ جائے تو آپ کے لیے ایک خطرہ درپیش ہے کہ آپ ایک موقع پر جلد بازی سے کام لیتے ہوئے ایک بہت بڑے واقعہ کو غلط سمجھ لیں گے۔ آپ کے محسوسات آپ کو صحیح سوچنے سے باز رکھتے ہیں۔ اگر 40 آ جائے تو آپ کوئی کام ایسا کریں گے جو آپ کی خوشی کا راہ کھول دے گا۔ ممکن ہے کہ ابتدا میں آپ اسے معمولی واقعہ خیال کریں، مگر پھر
آپ کو اس کی صحیح قدر و قیمت معلوم ہو جائے گا۔ اگر 41 آ جائے تو آپ کی ایک چھوٹی سی مہربانی آپ کو اندازے سے بڑا انعام دے گی اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ اگر 42 آ جائے تو بہت سی کشمکش اور مایوسیوں کے بعد آپ کو فتح نصیب ہونے والی ہے۔ اپنے دوستوں کی قدر کریں، وہی آپ کے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر 43 آ جائے تو محبت کے سلسلے میں آپ کو ایک خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، آپ اس کا مضبوط دل سے مقابلہ کریں، آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر 44 آ جائے، آپ نے اپنے بہترین دوستوں کی نصیحت کا مذاق اڑایا تو پھر آپ کو ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر 45 آ جائے، کوئی وفادار دوست آپ پر نہایت خوشگوار اثر ڈال سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اس کی ہمدردی کی قدر کریں اور کسی وقت بھی اسے نظروں سے نہ گرائیں۔ اگر 46 آ جائے، اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اپنے محبوب کے انتخاب میں احتیاط سے کام لیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے رفیق حیات یا رفیقہ حیات سے کوئی جھگڑا نہ کرے، ورنہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ اگر 47 آ جائے تو صورتحال کا اچھی طرح تجزیہ کرے، اس کے بعد کوئی قدم اٹھائے تاکہ کامیابی حاصل کر سکے۔ اگر 48 آ جائے تو آپ کے ارد گرد پرسکون خوشگوار گھریلو زندگی اور بہت سے بچے اور وفادار دوست ہیں۔ اگر 49 آ جائے تو ان لوگوں سے خبردار رہے جو آپ کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک ایسا بھی ہے جو بظاہر آپ کا دوست ہے، مگر وہ ہر وقت کسی ایسے موقع کی طاق میں رہتا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ اگر 50 آ جائے تو ایک عورت آپ کے لیے بڑا برا وقت لا سکتی ہے، اس سے آپ کی عزت و شہرت کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ اگر اس عورت کے سلسلے میں آپ کوئی امید لگائے بیٹھے ہیں تو اسے ختم کر دے۔ اگر 51 آ جائے تو ایک آدمی جس سے آپ ابھی تک نہیں ملے آپ سے بڑا جھگڑا کرے گا اور پھر نتیجہ کے طور پر آپ کا دشمن بن سکتا ہے، اس سے خبردار رہے۔ اگر 52 آ جائے تو آپ کو اپنے کسی عزیز کسی دوست کے لیے قربانی دینا پڑ سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اگر 53 آ جائے تو اپنی امید کو بروئے کار لانے کے لیے آپ کو بڑی جدوجہد کرنا پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ نے دانائی سے کام لیا تو تمام دشواریوں پر فتح پا لیں گے اور جو چاہتے ہیں مل جائے گا۔ اگر 54 آ جائے تو کاروبار کے سلسلے میں آپ کو ایک مصیبت پیش آ سکتی ہے، ایک رقیب آپ کی قوت برداشت کا امتحان لینے والا ہے، اس کے پنجے سے نکلنے کے لیے آپ کو دانش مندی اور جرأت کی ضرورت ہے۔ اگر 55 آ جائے تو آپ ایک ایسے قانونی نقطے میں پھنس سکتے ہیں جس کی وجہ سے عدالت میں آپ کی یا آپ کے نمائندے کی حاضری ضرور ہوگی۔ اگر آپ کمزور دل اور غیر مستقل مزاج ثابت ہوں گے تو نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ 56 اگر آپ اپنی حرکات سے محتاط رہے اور ان فیصلوں کو سوچ سمجھ کر کریں جن کا تعلق آپ کے نزدیک رہنے والوں سے ہے، اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ ایک ایسا قدم اٹھا بیٹھیں گے جس کے لیے پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ 57 آپ کا ایک غلط قدم اٹھ جانے سے ایک بہت بڑی ناخوشگوار صورتحال آپ کے راستے میں ہے۔ اس ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے جو بھی قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ 58 ایک غیر دانش مندانہ قدم آپ کے لیے مصیبت لا سکتا ہے، ممکن ہے کہ آپ اپنی موجودہ پوزیشن کو کچھ عرصے کے لیے کو بیٹھے اختیار کریں۔ 59 شروع میں آپ کو تکلیف اور کشمکش ہو سکتی ہے، مگر بعد میں آپ کا کوئی عزیز یا دوست آپ کی مدد کرے گا اور آپ کا بوجھ ہلکا بھی ہو جائے گا۔ 60 اگرچہ مشکلات موجود ہے لیکن اگر آپ نے سوچ بچار سے کام لیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 61 آپ کو بہت جلد کامیابی نصیب ہوگی لیکن وقتی طور پر مشکل مرحلے اور مایوسیاں پیش آئیں گی۔ ان نشیب و فراز میں سب مشکلات آپ کی اپنی پیدا کردہ ہوں گی۔ لاپرواہی نہ کریں ورنہ آپ اپنے برے دنوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے راستہ تیار کریں گے۔
62 آپ دنیا میں بڑی ترقی کرنے والے ہیں، آپ محبت کے معاملے میں کاروبار نہ کیجیے، محبت اور دولت دو الگ چیزیں ہیں۔ 63 مشکلات میں آپ بڑے شوق سے اپنے دوستوں سے مدد حاصل کریں گے، مگر کامیابی کا دار و مدار آپ کی اپنی کوششوں پر ہے۔ 64 سستی اور ڈر کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، انتہائی پریشانی میں بھی مسکرائیے، آپ کے غم کا یہی علاج ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لے اور کمنٹ کر کے بھی ہمیں بتا دیجیے۔ شکریہ۔